الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان کہ جس نے کتاب میں مجھ پر درود لکھا تو جب تک اس میں میرا نام لکھا رہے گا اللہ پاک کے فرشتے اس لکھنے والے کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے بچوں، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان کی رحمتیں۔ رمضان المبارک کا رحمتوں بھرا برکتوں بھرا مہینہ ہمارے درمیان تشریف لے کر آیا اور اپنی رحمتیں نچھاور کرتا کرتا بالآخر اختتام کی جانب یہ رمضان ہم سے جدا ہو رہا ہے، اور جو عاشقان رمضان ہوتے ہیں یعنی جو رمضان المبارک کے اس پیارے مہینے سے محبت کرتے ہیں وہ اس کے جانے پر غمزدہ ہوتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا نا پیارے بچوں، پڑھی جا رہی ہوتی ہے الوداع الوداع ماہ رمضان۔ الوداع سمجھتے ہیں؟ یعنی اس کو کہتے ہیں ہمارے یہاں نارملی کہتے ہیں بائے بائے کرنا یا خدا حافظ کرنا، کہ کوئی جا رہا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں نا کہ اب جا رہا ہے بھائی ہمیں چھوڑ کر، تو اس کو کہتے ہیں الوداع کرنا۔ تو رمضان جو ہے ہمیں چھوڑ کر جا رہا ہے تو اس لیے غمزدہ ہوتے ہیں۔ اب بچے ہیں تو وہ کب غمزدہ ہوتے ہیں؟ کوئی چیز ہو بڑی پسند کی، ٹوائے ہو، وہ ٹوٹ جائے تو کیا ہوگا؟ غم ہوتا ہے نا بھائی، کیوں یہ اب کھلونا ہم سے چلا گیا۔ اسی طریقے سے نانی کے گھر جاتے ہیں پھر وہاں سے جب واپسی ہو رہی ہوتی ہے چھٹیوں کے بعد کہ اب چلو بھائی اپنے گھر، تو غم ہو رہا ہوتا ہے کہ نانی ہاؤس چھوٹ رہا ہے۔ کیوں؟ وہاں پر بہت زیادہ مزہ آ رہا ہوتا ہے نا، کھیلنے کو مل رہا ہوتا ہے۔ تو جو ہماری پسندیدہ چیز ہوتی ہے جب ہم سے چھوٹ رہی ہوتی ہے تو اس پر ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ غمزدہ ہو جاتے ہیں، افسردہ ہو جاتے ہیں۔ تو جنہیں نیکیوں سے پیار ہے انہیں رمضان سے بھی پیار ہے، کیونکہ رمضان کے مہینے میں نیکیوں کا بھاؤ بڑھا دیا جاتا ہے، یا یوں کہہ لیجئے نیکیوں کا جو بدلہ ہے، ثواب ہے، وہ بہت زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے، انکریز کر دیا جاتا ہے۔ کسی کو پتہ ہے کہ نیکیوں کا جو ثواب ہے کتنا انکریز ہو جاتا ہے رمضان کے مہینے میں؟ فرض کا ثواب کتنا ہوتا ہے، نفل کا ثواب کتنا ہوتا ہے؟ نہیں پتہ؟ کچھ تو بتا دیں، پتہ ہے؟ نہیں پتہ یہی بتا دیں۔ نہیں پتہ؟ نہیں پتہ بھائی، یہ بتا رہے ہیں ایسے منہ ہلا کے بتا رہے ہیں، منہ سے بتا دیں۔ کس کس کو پتہ ہے بھئی؟ یہ ایک ہاتھ اٹھا، اور کس کس کو نہیں پتہ؟ ہاتھ اٹھا کے بتا دیں بھائی۔ چلے اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو نفل ہوتی ہے نا، ویسے ہم عبادت کرتے ہیں اپنی طرف سے تو اس کا ثواب ہو جاتا ہے فرض کے برابر، جو فرائض ہیں، اور فرض کا ثواب ہو جاتا ہے 70 گنا، یعنی 70 ٹائمز بڑھا دیا جاتا ہے، انکریز کر دیا جاتا ہے۔ تو ہوا نا بڑی رحمتوں والا مہینہ۔ اب یہ جب مہینہ جاتا ہے تو ثواب واپس اسی پر آ جائے گا جیسے اس سے پہلے تھا۔ تو اس لیے جو نیکیوں سے محبت کرتے ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ غمزدہ ہو جاتے ہیں، افسردہ ہو جاتے ہیں۔ کتنا پیارا پیارا مہینہ ہم سے جا رہا ہے، لیکن انشاءاللہ پھر آئے گا، اور ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہم بلغنا رمضان، کہ اللہ ہمیں رمضان سے ملا دے۔ ابھی جدا ہو رہا ہے تو ابھی سے ہی دعائیں شروع ہو جائیں کہ دوبارہ بھی ہمیں رمضان کا یہ پیارا پیارا مہینہ دیکھنا نصیب ہو۔ تو پروگرام لائیں رمضان کی رحمتیں، کہ رحمتیں ہمیں ملتی رہیں اور ان رحمتوں کو ہم مزید یاد رکھیں، اور جو لمحات جتنے باقی ہیں اس کے اندر مزید ان رحمتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تو آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، یہاں جو موجود ہیں آپ نے بھی ساتھ رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ ویسے تو موجود ہیں، کہیں جا نہیں سکتے بھی، ہے نا؟ کیسے جائیں گے آپ؟ یہاں آئے، لیکن اپنا مائنڈ بھی یہیں رکھنا ہے۔ خود ہوتے ہیں یہاں پر لیکن دماغ کہاں ہوتا ہے؟ گھر میں ادھر ادھر کھیل رہا ہوتا ہے، کہیں گھوم رہا ہوتا ہے کسی اور باتوں میں۔ تو ایسے نہیں ہونا چاہیے، یہاں ہمارے ساتھ رہیں۔ اور جو گھروں پر موجود ہیں آپ نے تو فزیکل بھی ساتھ رہنا ہے، کیونکہ بچے تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ پھدک کے ادھر چلے آتے ہیں، تھوڑی زیادہ دیر بیٹھ نہیں پاتے نا بھائی۔ تو آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، انشاءاللہ تلاوت بھی سنیں گے اور کلام بھی سنیں گے، نعت بھی سنیں گے، اور اچھی اچھی باتیں ہوں گی، سوال جواب بھی ہوگا۔ تو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ہمیں ملنے والا ہے۔ تو آئیے چلتے اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے تلاوت۔ رمضان بخشش
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھے انداز سے ہمارے قاری صاحب نے تلاوت قرآن مجید کی، اور آئیے اب ان آیات کا ہم ترجمہ بھی سنتے ہیں۔ ترجمہ کنز العرفان: وہ دونوں مشرقوں کا رب ہے اور دونوں مغربوں کا رب ہے، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس نے دو سمندر بہائے کہ دونوں ملے ہوئے لگتے ہیں، ان کے درمیان ایک آڑ ہے کہ وہ ایک دوسرے کی طرف بڑھ نہیں سکتے، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان سمندروں سے موتی اور مرجان یعنی ایک مخصوص قسم کا موتی نکلتا ہے، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی تو پیارے پیارے بچوں، یہاں ہیں آپ ہمارے ساتھ؟ جی کون بتائے گا کون سی سورت کے یہ آیات تھیں جو تلاوت کی گئیں؟ جی مائک دیجیے گا اپنے پیچھے بلکہ، کیا نام ہے؟ نام بتانا ہے اپنا آپ نے۔ محمد سفیان۔ جی محمد سفیان، کون سی سورت کی آیتیں تھی یہ؟ سورۃ الرحمن۔ جی سورۃ الرحمن یا سورہ رحمان۔ اچھا، اس میں یہ آیت جو ہے بار بار آتی ہے نا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور اس کا ترجمہ ہم نے کیا سنا کہ اور تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو یہ تم دونوں سے کون مراد ہے؟ یہ سوال تو مشکل ہو گیا ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے میں جب ترجمہ سنا رہا تھا تو مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں ان کے ذہن میں آیا ہو، پتہ نہیں آپ لوگوں کی توجہ تھی یا نہیں تھی، تو ہونی تو چاہیے کہ بھئی یہاں جو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتیں جھٹلاؤ گے، تو بھئی یہ دو کون ہیں؟ ہے نا سوال؟ دو نعمتیں تو سمجھتے ہیں، نعمتیں نا اللہ پاک کی ہمارے پاس بہت ساری۔ یہ آنکھیں کیا ہے؟ زبان کیا ہے؟ ہاتھ کیا ہے؟ اگر ہاتھ نہیں ہو تو کیا کریں گے ہم؟ کیا کھانا کیسے کھائیں گے؟ اور اچھا انگلیاں نہیں ہو تو چمچ بھی نہیں پکڑ سکتے، ہاتھ سے کیسے ہو؟ کھانا دور کی بات، چمچ بھی نہیں پکڑ سکتے نا، تو سوچیں یہ انگلیاں بھی کیا ہے؟ اللہ پاک کی نعمت۔ تو یہ نعمت کے بارے میں جب اللہ پاک نے نعمت عطا فرمائی ہے تو اس میں کرنا کیا چاہیے؟ نعمتوں کی شکر گزاری۔ پتہ ہے کیا ہے شکر گزاری؟ یہ ہے یعنی کہ جو فرمایا اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو جھٹلانا ایک طریقے سے یہ ہے کہ ان نعمتوں کا مس یوز کیا جائے، کہ جو اللہ پاک نے نعمتیں دی ہیں وہ اس کی فرما برداری میں استعمال کرنے کے بجائے اس کی نافرمانی میں استعمال کی جائے۔ چیز کس کی ہے؟ دی ہوئی کس کی چیزیں ہیں؟ یہ اللہ پاک نے دی ہے نا، اللہ پاک سے لے کے اللہ پاک کی نافرمانی کریں، اچھا لگے گا؟ بلا تشبیہ بلا تمثیل ایک سمجھانے کے لیے مثال ہے، میں آپ کو بیٹ دوں، بیٹ ہوتا ہے نا کھیلنے کے لیے، بیٹ دوں تو اب آپ اس سے کیا کریں گے؟ کھیلیں گے نا، کہ وہی جو ہے وہ بیٹ بال لے کے چھکا مارے اور میرے گھر کی لائٹ توڑ دیں،
کیسا لگے گا مجھے؟ اچھا میں نے بیٹ بال دی اور تم نے کیا کیا؟ ادھر جا کے کہیں کھیلو، تم نے میرے گھر کے شیشہ توڑنے شروع کر دیے، تمہیں برا لگے گا نا؟ اس کے بعد ہو سکتا ہے میں بیٹ بال چھین لوں، بولا چلو ادھر، تم نے میں نے چیز دی اس کو مس یوز کر رہے ہو اور میرے خلاف ہی یوز کر رہے ہو. ایک سمجھانے کے لیے بات میں نے بتائی ہے. تو کرنا کیا چاہیے کہ جس سے ہم نے چیز لی ہے اس کا شکریہ ادا کریں اور اس کا مس یوز نہ کریں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ ساری نعمتیں دی ہیں، اب ہم اس سے یہ لے کر اسی کے خلاف کام کریں، یعنی جو اس نے احکامات دیے اس کے الٹ کرنا شروع کر دیں. زبان دی اچھا بات کرنے کے لیے نا، اور ہم اس سے گالیاں دینے لگیں، کتنی بری بات ہے. اللہ تعالیٰ نے تو منع کیا ان کاموں سے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کا مس یوز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرنی چاہیے. اور یہاں جو فرمایا گیا نا تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو یہاں ایک مراد ہے انسان اور ایک ہے جنات. کون ہے؟ انسان اور جنات. جس طریقے سے انسانوں کو حکم ہے نا اللہ پاک کی اطاعت کرنے کا، نمازیں پڑھنے کا اور جو فرما برداری والے کام ہیں وہ کرنے کا، اسی طریقے سے جنات بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ڈریے گا نہیں، وہ اپنے رہتے ہیں، آپ اپنا رہیں مزے سے. آپ کو کیا کہہ رہے ہیں جنات، ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے، لیکن ان کے اوپر بھی یہ احکامات ہوتے ہیں کہ وہ بھی اللہ پاک کی فرما برداری کریں، اور وہ فرما برداری نہیں کر رہے تو غلط کام کریں گے. تو اسی طرح تو یہ بتایا گیا کہ تم دونوں یعنی انسان اور جنات اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو ہمیں جھٹلانا نہیں ہے بلکہ اللہ پاک کی نعمتوں کو ماننا ہے، اور مان کے ایک تو مسلمان ہیں الحمدللہ، مانتے کہ سب نعمتیں اللہ نے دی ہیں اور پھر اس کی فرما برداری بھی کرنی ہے. جی تو انہی اچھی اچھی باتوں کے ساتھ پروگرام شروع ہو چکا ہے. کون سا کی بات ہے؟ یہی نام ہے، رمضان کی رحمتیں. جی اب سنیں گے ہم پیارا سا کلام سننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نعت خواں غلام مصطفیٰ. چلیں بھائی، غلام مصطفیٰ بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، انشاءاللہ پیارا سا کلام سنائیں گے اور ہم سب کیا کریں گے؟ پکی بات ہے تھوڑی سی نیند پوری کر لیں گے. اتنے وہ کلام سنا رہے ہیں ہم تھوڑا سو لیں، ایسے تو نہیں کرنا نا، مل کے پڑھیں گے ٹھیک ہے انشاءاللہ، یا توجہ سے سنیں گے. جی صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے. مدفن بنے گا ہمارا سرکار کا مدینہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مرحبا آج چلیں گے شگے ابرار کے پاس، انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس. مرحبا آج چلیں گے شگے ابرار کے پاس، انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس. میں گنہگار گناہوں کے سوا کیا لاتا. میں گنہگار گناہوں کے سوا کیا لاتا. نیکیاں ہوتی ہے سرکار نیکوکار کے پاس.
نیکوکار کے پاس آنکھ جب گنبد خضرا کا نظارہ کر لے، آنکھ جب گنبد خضرا کا نظارہ کر لے، دم نکل جائے میرا آپ کی دیوار کے پاس، دم نکل جائے میرا آپ کی دیوار کے پاس، قبر میں یوں ہی نکیروں نہیں آیا کی ہے غلامی کی سند، دیکھ لو عطار کے پاس، مرحبا چلیں گے شہ ابرار کے پاس، انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت کلام سنایا، اور اسی کے ساتھ اب چلیں گے ہم آگے کی جانب، اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پروگرام ہے رمضان کی رحمتیں۔ اب آپ سے کچھ اچھی اچھی باتیں کرنی ہیں، سنیں گے؟ توجہ کے ساتھ سننا ہے، اچھا؟ اور ہمارے ساتھ کون کون موجود ہیں؟ کچھ آپ کو بھی تو ہم سن لیں، کون کون ہیں، نام تو پوچھ لیں۔ مائک دیں بھائی، سب سے پہلے کون موجود ہے ہمارے ساتھ؟ جی حنین اتاری، حنین اتاری، پیچھے مائک جلدی سے۔ محمد عبید، محمد عبید کے ساتھ موجود ہیں۔ محمد سفیان، محمد سفیان، یہاں مائک ہے بھائی، مائک برا پیچھے۔ جی عبدالحبیب اتاری، عبدالحبیب اتاری، کیا بات ہے بھائی، عبدالحبیب اتاری ایک بڑی مشہور شخصیت ہے دعوت اسلامی کی۔ عبدالحبیب اتاری وہ کون ہیں جانتے ہیں آپ؟ کون ہیں؟ رکن شورا، جی رکن شورا عبدالحبیب اتاری، ماشاءاللہ۔ اور ہمارے پاس بھی ایک عبدالحبیب اتاری ہیں، کیا بات ہے۔ تو بڑے ہو کے کیا بن رہے ہیں پھر آپ؟ رکن شورا بن رہے ہیں؟ بن جائیں گے؟ اس کے لیے کام کرنا پڑے گا، دعوت اسلامی کا کام کرتے رہیں گے، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا رکن شورا بھی بن سکتے ہیں۔ کیا عجب ہے، کوئی نہ کوئی تو بنتا ہے نا بھائی، تو آپ بھی بن سکتے ہیں۔ جی بھائی آگے۔ محمد فیضان، ارے واہ بھائی واہ، آپ نے تو بڑے اچھے انداز سے نام بتایا، مسکرا کے۔ دوبارہ سے۔ محمد فیضان، واہ بھائی واہ، کیا حال ہے فیضان بھائی؟ کیسی خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ تو پوری یوں سر ہلا رہے ہیں زور زور سے، چھوٹی سی زبان منہ میں وہی ہلا دیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کتنا ٹھیک ہے؟ اتنا ٹھیک ہے، اتنا ٹھیک ہے، اتنا ٹھیک ہے، کتنے ٹھیک ہیں؟ چلیں بھائی وہ ٹھیک ہیں۔ اور اچھا جواب کیا ہے؟ ٹھیک سے ایک اور اچھا جواب ہے الحمدللہ۔ کیا جواب ہے؟ ہاں یہ یوں کہہ لیں، اللہ پاک کا شکر ہے۔ کیا ہے؟ اللہ پاک کا ہاں شکر اللہ ہے۔ پاک کا شکر ہے، یا الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ اور بھائی ادھر دے دیں مائک جلدی سے، ہمارے ماشاءاللہ پیارے سے۔ میرا نام روحان رضا ہے، میرا نام روحان رضا ہے، روحان رضا، یعنی ان کا نام روحان رضا ہے، ماشاءاللہ یونیک نام ہے۔ اور خیریت سے آپ کیا کرتے ہیں؟ حافظ بن رہا ہوں، حافظ بن رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ کتنے پارے حفظ ہو گئے؟ چھٹا پارا چل رہا ہے۔ چھٹا پارہ حفظ ہو گیا ہے۔ اللہ پاک آپ کو پورا قرآن پاک حفظ کرنے کی سعادت عطا فرمائے، جلد جلد قرآن پاک حفظ کریں اور پھر حافظ بنیں، اور حافظ رہیں بھی، یعنی یاد بھی رہے، بھول نہ جائیں، اور پھر عالم قرآن بھی بنے، عامل قرآن بھی بنے۔ اللہ پاک آپ کو ترقیاں عطا فرمائے۔ اچھا بھائی، آپ سے آج ہم نے یہ بات کرنی ہے، اور مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں ان سے یہ بات کرنی ہے کہ ہم نے جو بھی کام کرنا ہے وہ اللہ پاک کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ کس کی رضا کے لیے کرنا ہے؟ ہاں، یعنی جو بھی ہم نیکیاں کرتے ہیں وہ کس کی رضا کے لیے کرنا چاہیے؟ اللہ پاک کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، لوگوں کو دکھانے اور سنانے کے لیے نہیں کرنی چاہیے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، لوگوں کو سنانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، یا اس لیے نیک کام کر رہے ہوتے، اچھے کام کر رہے ہوتے تاکہ لوگ اپریشیٹ کریں۔ یہ بچوں میں بھی بہت ہوتا ہے، بڑوں میں بھی ہوتا ہے کہ سب لوگ کیا کریں، دیکھ کر واہ واہ کریں۔ کیا کریں؟
واہ واہ کریں، میں نعت پڑھوں سب لوگ واہ کیا بات ہے، میں تلاوت کروں سب لوگ کہیں کیا تلاوت کی ہے. تو آپ مجھے بتائیں ایسی جو نعت پڑھی یا جو تلاوت کی تو اس نے کس لیے کی؟ اللہ پاک راضی ہو جائے یا اس لیے کی کہ لوگ کہیں واہ؟ اللہ پاک راضی ہو جائے. چلے بھائی، ابھی تو میں نے بتایا کہ وہ کری اسی لیے رہا ہے کہ سب لوگ واہ واہ کریں، تو اس میں رضا کہاں گئی اللہ پاک کی؟ اس نے تو اس واہ واہ کے لیے کی نا. تو واہ واہ کے لیے کرنا چاہیے یا اللہ پاک کی رضا کے لیے کرنا چاہیے؟ ہاں، کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے، اس لیے ہمیں نیک کام کرنے چاہیے. لوگ عزت دیں، لوگ واہ واہ کریں اس لیے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو ایسا کام ہوتا ہے نا جو اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے نہیں کرا جاتا تو پھر اللہ پاک راضی بھی نہیں ہوتا. ظاہر ہے جب اس کی رضا کے لیے کیا ہی نہیں تو اللہ پاک راضی بھی نہیں ہوتا. تو اللہ پاک کو راضی نہیں کیا تو پھر نیک کام کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ اچھا پھر ہو سکتا ہے دنیا میں تو ہو جائے، سب بولیں واہ واہ، پیٹھ تھپک دیں، کوئی جی ہو سکتا ہے پیسے بھی مل جائیں، ٹھیک ہے، بعض بچے بڑے سب میں یہ چیزیں پائی جا رہی ہوتی ہے. جی نعت پڑھی، تھوڑے بہت کسی نے پیسے بھی دے دیے، یہ ہو گیا تو بس وہ پھر پیسے ہی ملیں گے. پھر جنت کی جو نعمتیں وہ کہاں گئیں؟ پھر جنت چاہیے نا، جنت کے محل چاہیے، جنت میں اچھی اچھی چیزیں نا، تو وہ کون دے گا؟ تو اللہ پاک کو تو راضی کرنے کے لیے آپ نے کیا ہی نہیں تھا. آپ نے تو اس لیے لوگ نوٹ دے دیں تو نوٹ مل گئے، اب جنت کہاں جائے گی پھر؟ اور یہ روایتیں ملتی ہیں، قیامت کے دن ملے گا نا، جزا ملے گی. اب یہ نیک کام جو ہم کریں گے اللہ پاک کی رضا کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے، تو ہو سکتا ہے دنیا میں کچھ نہ مل رہا ہو بظاہر، لیکن اب اس کا بدلہ کہاں ملے گا؟ کب ملے گا؟ قیامت کے دن ملے گا. تو جب ملے گا نا، جب ہم نے اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے کیا ہوگا. اور اگر اللہ پاک کے لیے ہم نے نہیں کیا تو پھر پتہ ہے روایتوں میں کیا ملتا ہے؟ روایتوں میں ملتا ہے، حدیث میں ملتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک ارشاد فرمائے گا کہ جاؤ ان لوگوں کے پاس جا کر دیکھو جن کو راضی کرنے کے لیے تم نے کام کیا تھا، ان کے پاس تمہارا کوئی بدلہ ہے؟ وہ بدلہ دے سکتے ہیں کیا؟ وہ تو کچھ بھی نہیں دے سکیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قیامت کے دن کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکے گا. تو اب ہم نے جن کے لیے کیا ہے تو وہ تو قیامت میں ہمیں کچھ بھی نہیں دے سکیں گے. اور اگر ہم نے اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے کیا ہوگا تو پھر اللہ پاک ہمیں کیا عطا فرمائے گا؟ جنت عطا فرمائے گا. تو ہمیں کس کے لیے کرنا چاہیے؟ اللہ پاک کی رضا کے لیے، یعنی اللہ پاک کو خوش کرنے کے لیے، کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے. اس لیے ہمیں نیک کام کرنے چاہیے. کیا کیا نیک کام ہوتے ہیں جو لوگ دکھانے کے لیے کرتے ہیں؟ کچھ بچوں سے دیکھتا ہوں آپ لوگوں کے کتنا دماغ چل رہا ہے، میرے ساتھ ہے نہیں ہے، کہاں ہیں، یہ بس سن رہے ہیں، کچھ اوپر سے جا رہی ہیں ادھر ادھر سے. جی ہمارے ساتھ موجود تھے عبید اتاری، اور ہمارے سفیان بھائی، اور ہمارے عبدالحبیب بھائی، ان کا نام یاد ہو گیا مجھے، اور ہمارے روحان، اور ہمارے فیضان بتایا تھا نا، اور ایک کون رہ گئے؟ آپ رہ گئے، کیا نام تھا آپ کا؟ حنین اتاری. جی بھائی کون بتائے گا مجھ سے کوئی جواب؟ لوگ کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں، بچے بڑے سب کا، اور لوگوں کے لیے جو ہے کہ تاکہ لوگ خوش ہوں اور واہ واہ کریں. چلے بھائی عبید بھائی کچھ بتانے لگے، مائک دیں جلدی سے. نعت پڑھتے ہیں. کیوں پڑھتے ہیں؟ واہ واہ کرنے کے لیے، واہ واہ کرنے کے لیے، کروانے کے لیے؟ کروانے کے لیے. اور تلاوت بھی بعض اوقات اس لیے کر رہے ہوتے ہیں سب تعریف کریں، واہ واہ کیا جناب تلاوت کی. اور بیان بھی ہو رہا ہوتا ہے تاکہ سب تعریف کریں، اس لیے جی خوب زور و شور سے بیان ہو رہا ہے. اور سلام. تو سب آپ ہی بتائیں گے؟ وہ دیکھیں ادھر دیکھیں، ہمارے سفیان بھائی نے بھی ہاتھ اٹھا دیا. شبینہ بھی پڑھاتے ہیں. شبینہ بھی پڑھاتے ہیں. اچھا بھائی شبینہ پڑھانا تو ویسے بڑی اچھی بات ہے، لیکن کب اچھی بات ہے؟ جب یہ کام کیوں ہو رہا ہو؟ اللہ پاک کی رضا کے لیے، کہ اللہ پاک خوش ہو جائے. ٹھیک ہے، اللہ پاک کی بارگاہ سے جو ہے ہمیں وہ تعریف ملے، نہ کہ لوگوں سے تعریف ہو. اور بھائی تراویح بھی پڑھاتے ہیں. تراویح بھی پڑھاتے ہیں. تراویح پڑھانا اچھا کام ہے نہیں ہے؟ اچھا کام ہے. اچھا کام ہے، لیکن رضا نیت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ پاک ہاں، انٹینشن کیا ہونی چاہیے کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے. جی تو ہمیں کیا پتا چلا کہ نیک کام کرنے، ایسا نہیں کہ نیک کام ہی چھوڑ دیا کہ ٹھیک ہے جی میں نماز ہی نہیں پڑھتا. کچھ یہ بھی شیطان کا ایک چال ہوتی ہے، وسوسہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے نا یہ بولے کہ بھائی یہ تلاوت جو ہے کرو ہی نہیں. ایسا نہ ہو کہ تم جو ہے وہ تلاوت کرو اور لوگوں کے لیے کر رہے ہو، یا لوگ تعریف کریں یا واہ واہ کریں، لوگ اچھا سمجھیں، اس لیے تم کرو گے تو تم تلاوت نہیں کرو، یا تم جو ہے وہ تراویح نہیں پڑھاؤ، شبینہ نہ پڑھاؤ، یا نعتیں نہیں پڑھو. تو اس سے کیا ہوگا؟ پھر یہ نیک کام کون کرے گا بھائی؟ اگر سب لوگ چھوڑ دیں گے تو پھر کون کرے گا؟ پھر تو یہ کام بند ہو جائیں گے نا. تو ایسا نہیں کرنا، کام ہم نے کرنے ہیں، اور اس میں کام کرنے ہیں اور نیت ٹھیک کرنی ہے. کام کرنے اور نیت
ٹھیک کرنی ہے، لوگوں کے لیے نہیں کرنا، اللہ پاک کے لیے کرنا ہے، کیونکہ ہمیں ثواب کون عطا کرے گا؟ کوئی اور تو ثواب نہیں دے گا نا، تو کسی اور کو خوش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا نیت نہ کریں، بکیا تو آپ اچھی نعت پڑھیں گے تو لوگ خود سے کہیں گے، کیا کہیں گے؟ نعت پوری ہوگی تو کیا بولیں گے لوگ؟ کیا بولتے ہیں ہم؟ ہاں، خود بخود لوگ واہ واہ کریں گے، تو وہ کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ، ٹھیک ہے؟ آپ کی نیت نہیں ہونی چاہیے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایسا نہیں کہ کوئی واہ واہ کر رہا ہے تم بولے بھائی اس کی واہ واہ ہو رہی ہے تو یہ صحیح نہیں ہے، ہم نے ایسا سوچنا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کسی کے بارے میں ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ یہ غلط نیت سے کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے فیضان بھائی؟ بعضوں کو تو قربانی ہوتی ہے، ہاں قربانی کے دن آتے ہیں تو کیا لے کر آتے ہیں؟ جانور، بڑے جانور، اونٹ، بکرے، یہ بہت سارے گھر کے آگے بھی باندھتے ہیں، تو اب اس کے اندر ہی کیوں ہم قربانی کرتے ہیں؟ کس کی رضا کے لیے؟ اللہ پاک، کس کو راضی کرنے کے لیے؟ اللہ پاک، کس کو خوش کرنے کے لیے؟ اللہ پاک۔ اللہ پاک کو۔ لیکن اگر اس میں نیت یہ ہو کہ بھائی سب آئیں گے بولیں گے واہ واہ کیا بھائی اونٹ کیسا زبردست ہے کیا بھائی دمبا لایا یہ موٹا تازہ دمبا، سب آ کے اس طرح کی باتیں کریں، اب ذہن میں اگر یہ ہے تو پھر تو بات غلط ہو گئی نا۔ اچھا اب کوئی لے کر آیا ہے، کوئی لے کر آیا، اس کے گھر کے آگے بندھے ہوئے ہیں، تو ظاہر ہے گھر کے آگے باندھے گا نا، اب کہاں لے جائے گا؟ گھر میں بکسے میں تو بند کر کے نہیں رکھ سکتا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا کرے، دمبا لا کے بکسے میں بند کر لیں، گھر میں کمرے میں، بکرا کمرے میں، تو سب پریشان ہو جائیں گے نا، بکرا بے بے کرے گا تو گھر والے کہاں باہر چلے جائیں، تو باہر ہی باندھیں گے بیچارے۔ تو اب لوگ آ کے دیکھ رہے ہیں اور تعریف کر رہے ہیں، تو اب ہم کیا سوچیں؟ ہم یہ بولیں کہ یہ لوگ دکھاوا کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے نہیں لائے، یہ بولنا چاہیے ہمیں یہ بولنا نہیں چاہیے، کیونکہ نیت کہاں ہوتی ہے؟ دل میں ہوتی ہے، اس کی نیت اسے پتہ ہے، ہمیں اس کی نیت پتہ نہیں ہے۔ ایک محاورہ سنا، اپنے گریبان میں جھانکے دوسرے کے گریبان میں نہیں جھانکے، یہ ایک محاورہ بولتے ہیں، مطلب یہ کہ اپنے آپ کو چیک کریں کہ میری نیت ٹھیک ہے یا نہیں ہے، دوسرے کے گریبانوں میں نہیں جھانکیں، اس کے دل میں نہیں جھانکیں کہ اس کی نیت صحیح ہے یا اس کی خراب ہے۔ تو ہمیں کسی کی نیت کو خراب نہیں بولنا، اپنی نیت کو خود سے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو اگر کوئی جانور لے کر آیا، مرحبا بھائی اللہ پاک کی رضا کے لیے لایا ہوگا، اب باندھے گا تو باہر ہی نا، چھت پہ تھوڑی لے کے چلا جائے گا، کمرے میں تھوڑی چھپا دے گا، تو اس لیے ہمیں کسی اور کو کچھ نہیں بولنا، اپنے آپ کو بولنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم کس کی رضا کے لیے کام کرنا ہے؟ اللہ پاک کی، اور اس سے اللہ پاک راضی ہوتا ہے۔ ایک بڑا پیارا سا واقعہ، ایک بزرگ تھے حضرت مالک بن دینار، کیا نام تھا؟ ہاں، مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مسجد میں جو ہے نا اعتکاف کرتے تھے، وہاں نمازیں پڑھتے تھے، عبادت کرتے تھے، تو ایک دفعہ ان کے دل میں آیا کہ میں جو ہوں نا اس مسجد کا ٹرسٹی بن جاؤں۔ مسجد کا کیا بن جاؤں؟ ٹرسٹی، یعنی یوں کہہ لیجئے مسجد کو جو انتظام دیکھتے ہیں نا، سنبھالتے ہیں، سارا جو معاملات کو دیکھتے ہیں، کمیٹی والے افراد ہوتے ہیں، شاید آپ کو پتہ ہو، جو مسجد کے ساری دیکھ بھال کرتے ہیں، تو میں یہ بن جاؤں۔ اب اس کے لیے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا بھائی میں اب اس مسجد میں خوب عبادت کروں گا، نماز پڑھتا رہوں گا، تو لوگ جب دیکھیں گے بھائی یہ مسجد میں ہی رہتے ہیں، تو پھر مجھے جو ہے وہ مسجد کا ٹرسٹی بنا دیں گے، مسجد کا متولی یعنی دیکھ بھال کرنے والا بنا دیں گے۔ تو اب انہوں نے خوب عبادت کرنا شروع کر دی اسی مسجد میں، لیکن یہ نیت صحیح ہے؟ یہ تو صحیح نہیں ہے نا کہ مسجد کا جو عہدہ مل جائے اس لیے عبادت کر رہے ہیں، عبادت تو کس لیے ہوتی ہے؟ اللہ پاک کے لیے۔ تو اب وہ کرتے رہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ کسی نے میری طرف توجہ ہی نہیں دی، کسی نے میری طرف توجہ ہی نہیں دی کہ میرے جو کوئی عہدہ دے دیا جائے، میرے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ ہو، یہاں تک کہ جو ہے 1 سال گزر گیا، پورا 1 سال گزر گیا اسی طریقے سے۔ پھر جو ہے فرماتے کہ ایک کونے سے آواز آئی کہ اے مالک اب تجھے توبہ کرنی چاہیے، اے مالک اب تجھے توبہ کرنی چاہیے۔ بزرگ کا نام کیا تھا؟ حضرت مالک بن دینار۔ ہاں، مالک بن دینار۔ تو انہیں کہا گیا مالک اب تجھے توبہ کرنی چاہیے۔ تو پھر انہیں شرمندگی ہوئی، احساس ہوا کہ یہ کیا، میں نے تو یہ عہدہ لینے کے لیے کہ مجھے ایک منصب مل جائے، اور میں اس لیے عبادت کرتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا، مسجد میں اعتکاف کرتا رہا، تو یہ کام تو میں نے غلط کیا۔ تو پھر انہوں نے توبہ کی، اور پھر جو ہے نا جو ہے وہ فیصلہ کر لیا کہ اب میں بس اللہ پاک کی رضا کے لیے عبادت کروں گا۔ چنانچہ اس کے بعد پھر انہوں نے اللہ پاک کی رضا کے لیے عبادت کرنا شروع کر دی۔ تو ایک دن صبح کے وقت لوگ مسجد کے دروازے پر جمع ہوئے، اور وہ یہ باتیں کرنے لگے کہ مسجد کا انتظام ٹھیک نہیں چل رہا، اور ہمیں جو ہے یہ جو مسجد میں ہر وقت نظر آتے ہیں حضرت مالک بن دینار، ان کو ہی مسجد کا متولی ٹرسٹی بنا دینا چاہیے۔ اب حضرت مالک بن دینار نے جب یہ آوازیں سنی، تو آپ لوگوں کی یہ باتیں سن کر آپ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ میں 1 سال تک مسجد کا انتظام لینے کے لیے عبادت کرتا رہا، لیکن کسی نے میری طرف توجہ کی فیضان بھائی؟
نہیں کی, کسی نے میری طرف توجہ نہیں کی. اب سچے دل سے تیری عبادت کی تو یہ لوگ مجھے ذمہ داری دینا چاہتے ہیں, لیکن میں تیری عظمت کی قسم کھاتا ہوں کہ نہ تو اب یہ ذمہ داری لوں گا نہ مسجد سے باہر جاؤں گا. یہ کہہ کر آپ پھر عبادت کرنے لگ گئے. تو آپ نے 1 سال عبادت کی تاکہ مجھے کیا مل جائے؟ عہدہ مل جائے, مسجد کا انتظام مجھے مل جائے سارا. لیکن کسی نے دیکھا بھی نہیں, اور جیسے ہی اللہ پاک کی رضا کے لیے کرنے لگے فوراً لوگ خود بخود متوجہ ہو گئے. تو یہ بھی بڑی خوبی ہے, اگر ہم اللہ پاک کے لیے کریں گے تو لوگ خود بخود واہ واہ کریں گے. ٹھیک ہے, ہماری نیت نہیں ہونی چاہیے, لوگ خود بخود واہ واہ کرنے لگیں گے, خود بخود لوگوں کے دلوں میں ہماری عزت آ جائے گی. اور عزت منانے کے لیے کریں گے کہ لوگ مجھے اچھا سمجھیں, نیک سمجھیں, تو پھر ہو سکتا ہے کوئی ہماری طرف توجہ بھی نہ کرے. اور اگر کرنے بھی لگ جائیں تو اس کا فائدہ صرف دنیا میں ہو سکتا ہو, تھوڑا بہت ہمیں واہ واہ مل جائے, مرنے کے بعد کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. تو ہمیں کس کے لیے کام کرنا چاہیے؟ نیک کام کرنے چاہیے اللہ پاک کی رضا کے لیے. تو اسی کے ساتھ اب ہم پروگرام کو مزید آگے لے کر چلتے ہیں, اور اب ہوں گے کچھ سوالات اور ان کے جوابات. آپ کریں گے سوال, میں کوشش کروں گا جواب دینے کی. سیگمنٹ ہے سوالات. جی تو پیارے پیارے بچوں تیار ہیں؟ زبان سے بتانا ہے, تیار ہیں؟ جی. چلے بھائی, تو آپ نے سوالات کرنے مجھ سے مشکل تو نہیں کریں گے, کوشش کریں آسان سوال کریں تاکہ میں جواب دے سکوں. اس کے بعد پھر آپ کی بھی باری آنی ہے, میں نے بھی کرنا ہے آپ سے سوال. ٹھیک ہے جی, تو پہلا سوال کون کر رہے ہیں؟ جی تو سوال ہم شروع کرتے ہیں اپنے عبدالحبیب بھائی سے. عبدالحبیب بھائی ہم سے سوال کریں گے. میرا آپ سے یہ سوال ہے, رضا الہی کا کیا مطلب ہے؟ جی تو ہمارے عبدالحبیب بھائی کا سوال یہ ہے کہ رضا الہی کا کیا مطلب ہے. میں نے کئی دفعہ اپنی جو ابھی آپ سے گفتگو کی, باتیں کی, اس کے اندر یہ لفظ یوز کیا نا. کیا لفظ یوز کیا؟ رضا الہی. ہو سکتا ہے بعض بچے تو بول بھی نہیں پا رہے ہوں, مشکل لگ رہا ہو. رضا الہی کا مطلب ہوتا ہے اللہ پاک کی رضا. کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ پاک کی اللہ رضا. پاک کی رضا. پھر آ گیا رضا. اب یہ رضا کیا ہوتی ہے؟ رضا مطلب یوں کہہ لیجیے آسان الفاظ میں خوش کرنا. ٹھیک ہے, کیا مطلب؟ خوش کرنا, یعنی اللہ پاک کو خوش کرنے کے لیے. جیسے ہوتا ہے نا, ہم بہت سارے کام کرتے ہیں کہ ہمارے ابو کیا ہو جائیں, ہم سے خوش ہو جائیں, امی ہم سے خوش ہو جائیں. تو اسی طریقے سے رضا الہی کہ اللہ پاک ہم سے خوش ہو جائے. اور اللہ پاک کن کاموں سے خوش ہوتا ہے؟ جو نیک کام ہو, اور وہ نیک کام میں بھی نیت صحیح ہو. کام کون سا؟ نیک, اچھا, اور اس میں اچھے کام میں بھی نیت کیا ہو؟ اچھی ہو. اگر اچھی نیت نہیں ہے, کیونکہ اللہ پاک تو نیت بھی جانتا ہے نا. ٹھیک ہے, ہم ایک دوسرے کی نیتیں جانتے نہیں جانتے, ہم تو بس ظاہر کو دیکھتے ہیں. اللہ پاک ہماری نیت بھی جانتا ہے, تو کام بھی اچھا اور نیت بھی اچھی ہونی چاہیے. چلیں بھائی, عبدالحبیب بھائی کا سوال ہو گیا. اب اور کون ہے بھائی؟ عبید بھائی نے ہاتھ اٹھایا زور سے. چلیں بھائی, عبید بھائی کے مائک پہنچا دیں. وقار بھائی آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم اللہ پاک کو کیسے راضی کر سکتے ہیں؟ ہم اللہ پاک کو کیسے راضی کر سکتے ہیں؟ راضی تو سمجھ گئے نا, رضا راضی ایک ہی بات ہے. یعنی ہم اللہ پاک کو کیسے خوش کر سکتے ہیں. تو بھائی کون جواب دے گا؟ ان کے سوال کا جواب کون دے گا؟ واہ, ہمارے روحان بھائی تیار ہوگا. یہ ہوئی نا بات, پروگرام میں موجود ہے, پورا ذہن ہے, اس کا مطلب ہے. دے دے مائک. نیکیاں کر کے. جی کیا کر کے؟ اتنا آسان سوال جواب ہو گیا, یہ تو اچھا ہو گیا. ایسا کرتے ادھر سے سوال لیتے ہیں, ادھر سے جواب, ادھر سے سوال, پھر ادھر سے جواب. ٹھیک ہے جی, اور جہاں کمی ہوگی وہاں میں آ جاؤں گا بیچ میں. چلے بھائی, تو یہ ہو گیا, ادھر سے سوال ہو گیا اور ادھر سے جواب ہو گیا. اب ادھر سے سوال ہوگا. ٹھیک ہے بھائی, اور فیضان بھائی کریں گے. مائک دیں بھائی فیضان بھائی کو. جن لوگوں سے اللہ پاک راضی ہو جاتا ہے ان کو کیا ملتا ہے؟ چلے بھائی, ہمارے فیضان بھائی کہنا چاہ رہے ہیں کہ جن لوگوں سے اللہ پاک راضی ہو جاتا ہے انہیں کیا ملتا ہے. کام کس کی رضا کے لیے کرنے؟ اللہ پاک کی. تو اللہ پاک راضی ہو گیا تو کیا ملے گا؟ چلے بھائی, ہمارے سفیان بھائی بتائیں گے جلدی سے. جنت. جی کیا ملے گا؟ جنت ملے گی. چلے بھائی, اب سوال جو ہمارے ادھر سے آئے گا, ٹیم اے کہہ لیتے ہیں ہم. ٹیم اے میں سے کون کر رہے ہیں سوال؟ حنین بھائی کو مائک دے دیں بھائی. جن لوگوں سے اللہ پاک ناراض ہو جاتا ہے انہیں کیا ہوتا ہے؟ جی انہیں کیا ہوتا ہے, مطلب ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے پھر. ٹھیک ہے جی, اب کون بتا رہا ہے بھائی؟ ہمارے عبدالحبیب بھائی بتائیں گے. جن لوگوں سے اللہ پاک ناراض ہو جاتا ہے پھر ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے, انہیں کیا ملتا ہے؟ دوزخ. جی ان کو کیا ملتا ہے؟ دوزخ. یعنی اللہ پاک ان سے ناراض ہوا تو پھر ان کے لیے دوزخ ہے.
ہاں اللہ پاک معاف کرنا چاہے تو وہ جس کو چاہے معاف فرما دے، لیکن ہمیں ایسے کام نہیں کرنے، ٹھیک ہے جی؟ نیکی کر رہے ہیں اور وہ کسی اور کو خوش کرنے کے لیے، بھئی اللہ پاک کو خوش کرنے کے لیے کر لیں، سب لوگ بھی انشاءاللہ ویسے ہی خوش ہو جائیں گے۔ تو اور بھئی اب سوال ہوگا جی ٹیم بی، ہمیں اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے کون سا وظیفہ کرنا چاہیے؟ یہ جی سوال تھوڑا مشکل آ گیا اب آپ کے لیے جی، کون سا وظیفہ کریں اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے؟ کوئی جواب نہیں آ رہا بھائی ٹیم اے کی طرف سے۔ بھائی ہمارے نعت خواں جو ہے انہوں نے ہاتھ اٹھا لیا ہے، اب آپ کو ٹیم اے میں مانا جائے؟ ویسے نہیں مانا جائے، چلے مان لیتے جی۔ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ درود پاک پڑھنا چاہیے، بڑا اچھا وظیفہ ہے۔ کیا کرنا چاہیے؟ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے استغفار کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ پاک راضی ہوتا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ، یہ ہم پڑھ سکتے ہیں، استغفار کر سکتے ہیں، تو اس سے بھی اللہ پاک راضی ہوتا ہے، درود پاک پڑھنے سے بھی اللہ پاک راضی ہوتا ہے۔ پتہ چل گیا وظیفہ بھائی؟ اب جی ٹیم اے کوئی ایسا سوال لائیں جو ٹیم بی نہ بتا سکے۔ اگر کوئی بچہ اللہ پاک کو ناراض کرنے والے کام کر رہا ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ سوال بھی انٹرسٹنگ ہے اور شاید تھوڑا سا مشکل ہو سکتا ہے۔ جی ٹیم بی، کوئی بچہ اللہ پاک کو ناراض کرنے والے کام کر رہا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جی روحان بھائی۔ سمجھانا چاہیے۔ اچھا سمجھانا چاہیے، ناک ایک لگا تو سمجھانا چاہیے۔ جی فیضان بھائی کیا کریں؟ مائک دیں، معاف کر دیں، دیکھ لے بھائی۔ سمجھانا چاہیے۔ جی کیا کرنا چاہیے؟ سمجھانا چاہیے۔ ایسا نہ کوئی برا کام کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، ہم جا کے ایک لگا دھم، تو ایسے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں سمجھانا چاہیے اچھے انداز سے۔ لڑنا نہیں ہے، تم نے غلط کیا، یہ بولا، چلو دھم ایک لگایا، وہ کیا تو یہ پھر معاملہ جو ہے وہ بگڑ جائے گا، وہ سمجھنے کی بجائے ہو سکتا ہے آپ کو لگایا پھر لڑائی ہو رہی ہے آپس میں۔ لڑائی نہیں کرنی بلکہ معاملے کو صحیح انداز سے لے کر چلنا ہے۔ تو یہ ہم نے کچھ سوال جواب کے انداز سے اچھی باتیں سیکھنے کی کوشش کی۔ اب جو ہے یہ تو آپس میں ہو رہا تھا ایک مقابلہ، اب ذرا ہم آ جاتے ہیں بیچ میں، ٹھیک ہے؟ اب ہمارے سوالات ہوں گے اور آپ کے جوابات ہوں گے، اور مدنی چینل کے ناظرین کو انشاءاللہ اچھی باتیں سیکھنے کا موقع ملے گا۔ اب چلیں گے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے سوال جواب۔ جی تو سیگمنٹ ہمارا شروع ہو چکا ہے سوال جواب۔ اب میں نے کرنے سوالات، تیار ہیں؟ دیکھتے ہیں کتنے اچھے جواب آتے ہیں۔ اب آپ سے سوال یہ ہے کہ چلیں پہلے ٹیم اے سے کرتے ہیں کہ یہ بتائیں رمضان کے بعد کون سا اسلامی مہینہ شروع ہوتا ہے؟ کون بتا رہا ہے بھائی؟ شوال۔ جی کون سا مہینہ شروع ہوتا ہے؟ شوال۔ اور شوال کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے؟ ٹیم بی جلدی سے، ٹیم بی جواب نہیں دے پا رہی۔ روحان بھائی، فیضان بھائی، نہیں، روحان بھائی کو آ گیا، مائک دے جلدی سے سیدھے ہاتھ سے۔ تیار ہوتے ہوئے جی۔ حج۔ کون سا؟ حج۔ حج، یہ کون سا مہینہ ہے؟ نیا آیا کوئی مہینہ؟ یہ 13واں مہینہ ہے، 12 ہوتے ہیں نا، یہ 13واں ہے حج۔ ذوالحج کہنا چاہ رہے ہوں گے، ذوالحج یا ذی الحج، تو نہیں جی غلط ہو گیا، ذوالقعدہ ہوتا ہے۔ شوال کے بعد کون سا؟ ذوالقعدہ یا ذی قعدہ، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں آپ۔ تو چلیں بھائی یہ سوال کا جواب نہیں دے سکے، دوبارہ آتے ہیں ٹیم اے کی طرف۔ آپ نے یہ بتانا ہے نماز تراویح میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ جی پیچھے سفیان بھائی کو دیجیے گا مائک۔ 20 رکعتیں۔ کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ 20۔ تو 20 پڑھنی چاہیے کم؟ 20 پڑھنی چاہیے، تو جائیں تو 20 پڑھیں۔ بعض جو ہے وہ 4-8 پڑھ کے جو ہے پیچھے سے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، تو ایسے نہیں، بلکہ پوری 20 رکعتیں تراویح کی پڑھنی چاہیے۔ اچھا بھائی یہ بتانا ہے اب ٹیم بی، یہ بتانا ہے کہ اسلام کے دوسرے خلیفہ کون سے ہیں؟ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ۔ فیضان بھائی کو مائک دے دیں جلدی سے، چھوٹے ہیں، دیکھتے ہیں جذبات میں ہاتھ تو اٹھایا ہے۔ حضرت عمر فاروق۔ حضرت عمر؟ حضرت عمر فاروق۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کا جواب ماشاءاللہ۔ جی ٹیم میں آپ نے بتانا ہے نبیوں کے سردار کون ہیں؟ سب بتا دیں مل کے مائک میں۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمارے پیارے نبی، اللہ پاک کے آخری نبی، ماشاءاللہ۔ جی ٹیم بی آپ نے یہ بتانا ہے کہ وہ کون سی نماز ہے جو ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھی جاتی ہے؟ عبدالحبیب بھائی بتا رہے ہیں۔ جمعہ۔ جمعہ کی نماز ہے وہ جو ہفتے میں
ایک بار پڑھی جاتی ہے. ان کا جواب بھی درست ہو گیا ہے. کوئی دو مشہور آسمانی کتابوں کے نام بتائیں. دو مشہور آسمانی کتابوں کے نام. جی سفیان بھائی آپ. توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید. یہ کتنی ہو گئیں؟ 4. کتنی بتانی تھی؟ 4 ہو گئی، زیادہ ہو گئی. دیکھیں آپ کا صحیح مانے نہیں مانے، مان لے زیادہ بتائیے. چلے بھائی ان کا جواب بھی درست ہے. اب آپ سے سوال یہ ہے کہ بتائیں الٹے ہاتھ سے کھانا کھانا کس کا طریقہ ہے؟ عبدالحبیب بھائی. شیطان. شیطان کا. اور سیدھے ہاتھ سے کھانا یہ نہیں پتا. چلے بھائی پیچھے دے مائک. مسلمان کا. جی سیدھے ہاتھ سے کھانا کس کا طریقہ ہے؟ مسلمان. ہاں، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اس لیے ان کی سنت کی ادائیگی کرتے ہوئے مسلمانوں کو کس ہاتھ سے کھانا چاہیے؟ سیدھے ہاتھ سے. اچھا سیدھے ہاتھ سے کھا رہے ہیں، تھوڑے بہت دانے وانے گر گئے تو وہ کیا کرے؟ الٹے ہاتھ سے چل جائے گا نا تھوڑا بہت، تو تھوڑے تو چلا دیں. کچھ نہیں، سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے. کس ہاتھ سے کھانا ہے؟ سیدھے ہاتھ سے. اور صرف کھانا سیدھے ہاتھ سے، اور کام بھی سیدھے ہاتھ سے کرنے. ہاں اور کام بھی سیدھے ہاتھ سے کرنے، لیکن کچھ کام ایسے ہیں جو الٹے ہاتھ سے بھی کرنے کے ہوتے ہیں. جیسے صفائی وغیرہ کرنے سے متعلق ہوتے ہیں کام، وہ الٹے ہاتھ سے کرنے کے بھی ہوتے ہیں. الٹا ہاتھ بھی اپنا ہی ہے، لیکن جو ہے وہ اچھے کام جو ہوتے ہیں، جو یعنی صفائی یوں کہہ لیجیے اچھے کام، ٹھیک ہے، آسان الفاظ میں پڑھ لے، وہ کس ہاتھ سے کرنے؟ سیدھے ہاتھ سے. اکثر کام جو ہے وہ سیدھے ہاتھ والے ہوں گے، ٹھیک ہے. کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو الٹے ہاتھ سے کرنے کے بھی ہوتے ہیں. تو جو الٹے ہاتھ سے کام کرنے کا وہ الٹے ہاتھ سے کریں، اور جو سیدھے ہاتھ سے کام کرنے کے ہیں وہ سیدھے ہاتھ سے کریں. اسی طریقے سے کہیں جانا ہوتا ہے، گھر میں آ رہے ہیں تو کون سے پاؤں رکھیں گے پہلے؟ سیدھا. اچھا. اور گھر سے نکلنے دو؟ الٹا. اور جوتا پہن رہے تو؟ سیدھا. اور اتار رہے تو؟ الٹو. پہلے الٹا پھر سیدھا. اسی طریقے سے چپل اٹھاتے ہیں، وہ مسجد میں لے جا رہے ہوتے ہیں نا، صاف کر کے مسجد میں لے کے جا رہے ہیں، تو اب کون سے ہاتھ سے اٹھائیں گے چپل کو؟ ہاں الٹے ہاتھ سے جو ہے وہ چپل کو اٹھائیں گے. اب الٹا ہاتھ کے کام بھی آ گئے نا، ایک کام آ گیا ذہن میں، ٹھیک ہے. جو تو کچھ کام الٹے ہاتھ سے کرنے کے بھی ہوتے ہیں، اور کچھ کام یعنی بہت سارے کام سیدھے ہاتھ سے کرنے کے ہوتے ہیں. تو ان چیزوں کو ہم نے یاد رکھنا ہے. جی تو اب سوال یہ ہے کہ بتائیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سی امی جان کا نام کیا ہے؟ جی مائک دے دیں آگے. بی بی آمنہ. جی بی بی آمنہ یا بی بی آمنہ؟ بی بی آمنہ. جیسے حضرت فاطمہ، ٹھیک ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پیاری لاڈلی شہزادی ہیں، ان کا نام ہے بی بی فاطمہ. فاطمہ بول رہے ہوتے تو فاطمہ نہیں ہے بلکہ فاطمہ ہے. جی تو اسی کے ساتھ یہ ہمارا سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا، اور اب ہم جو ہے وہ دعا کی جانب جائیں گے. اور دعا جو ہے وہ ایک کلام کی صورت میں انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں گے. مرشد بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے، وہ کلام پڑھیں گے، اس میں دعا بھی ہوگی. امیر اہل سنت کا بہت ہی پیارا کلام ہے. سر ہے خم، ہاتھ میرا اٹھا ہے. خم سمجھتے ہیں؟ جھکا ہوا ہونا. خم مطلب تو ہمارا سر کیا ہونا چاہیے؟ جھکا ہونا چاہیے، اور ہاتھ اٹھے ہوئے ہونے چاہیے. اور ہاتھ کیسے اٹھاتے ہیں دعا میں؟ یوں. دعا کا قبلہ کیا ہے؟ آسمان. اچھا ویسے نماز کا قبلہ کیا ہے؟ کعبہ ہے. کعبے کی طرف رخ کرتے نا. تو دعا کا قبلہ کیا ہے؟ آسمان. تو کہاں ہوں گے آپ؟ آسمان کی طرف، ٹھیک ہے. اور اس میں یوں نہیں بلکہ ہاتھ ایسے کھلے ہوئے ہوں گے، اور نگاہیں نیچے ہوں گی، اور ہو سکے تو رو کے نہ ہو سکے کم از کم توجہ کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہم نے دعا کرنی ہے. تو آئیے دعا کے ان اشعار میں ہم شامل ہو جاتے ہیں. سر خم ہاتھ میرا اٹھا ہے، یا خدا تجھ سے فضل کی رحم کی التجا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. ہوں بظاہر بڑا نیک صورت، کر بھی دے مجھ کو اب نیک سیرت. ظاہر اچھا ہے
برا ہے مولا ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے مغفرت کا ہو تجھ سے سوالی پھیرنا اپنے در سے نہ خالی مجھ گناہ گار کی التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے واسطہ تجھے کو پیارے نبی کا اور اصحاب والے نبی کا بخش دے مجھ کو یہ التجا ہے مولا بخش دے مجھ کو یہ التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا ماہ رمضان کے صدقے سچی توبہ کی توفیق دے دے نیک بن جاؤں جی چاہتا ہے نیک بن جاؤں جی چاہتا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا الہی کرے عنایت دے دے ایمان پر استقامت یا الہی کرے عنایت دے دے ایمان پر استقامت تجھ سے عطار کی التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے فضل کی رحم کی التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے آمین 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 جی اسی دعاؤں کے ساتھ ہمارا یہ پروگرام اختتام کو پہنچا آپ نے ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا ہے کڈس مدنی چینل کو دعاؤں میں یاد رکھنا ہے اور یہ جو پیارے پیارے پروگرامز آپ کے لیے پیش کیے جاتے ہیں بہت سارے افراد اس میں شامل ہوتے ہیں ان کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں اپنے والدین کے لیے بھی دعائیں کریں رمضان کے آخری لمحات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ سے یہ بھی مانگ لیں کہ اگلے سال بھی پھر ہمیں نیکیوں بھرا رمضان عطا ہو ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان بخشش کا